الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اب تلک اہل جہنم کا اہل دوزخ کا تذکرہ چل رہا تھا. ان آیات میں اہل جنت کا تذکرہ بیان فرمایا جا رہا ہے اور اہل جنت کے دو حصے کیے گئے. یہ جو تذکرہ ہے وہ دو حصوں پر منقسم ہے. 10 آیتوں میں عام اہل جنت کا جو جنت میں عیش و آرام اور نعمتیں ملے گی اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد والی آیتیں اس میں ایک خاص جنتی کا عبرت آموز واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. اور اس طریقے سے دو حصوں پر منقسم کیا گیا، جس میں پہلا حصہ بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن کو مخلصین کہا گیا. یہ اللہ کے وہ بندے جو مخلصین کہے جاتے ہیں وہ اس عذاب سے محفوظ ہوں گے جس عذاب کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا کہ دردناک عذاب کیا جائے گا. انکم لذائق العذاب العلیم جو فرمایا تھا اس سے ان بندوں کو محفوظ کر دیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ مخلصین بندے کون ہیں؟ الا عباد اللہ المخلصین، جن کا استثناء کیا گیا، جن کو باہر کیا گیا اور عذاب
اقرار باللسان کرتے ہیں، دل سے سچ مانتے ہیں، زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور میعاد پر یقین رکھتے ہیں، اور قیامت میں جزا اور سزا کے اوپر یقین رکھتے ہیں، مالک یوم الدین کے اوپر کہ جزا سزا کا مالک اللہ ہے، اس کے اوپر اس کا یقین ہوتا ہے۔ فرمایا وہ مخلصین بنتے ہیں، وہ اللہ کے احکام پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اتباع کرنے والا ہوتا ہے، ان کو مخلصین کہا گیا۔ پھر مثال دیتے ہوئے فرمایا گیا الا عباد اللہ المخلصین سے کون سے بندے مراد ہیں، وہ کیسے صفات کے مالک ہوتے ہیں، ان کو مخلصین کیسے کہا جائے؟ تو فرمایا تبوک کا موقع ہے اور غزوہ تبوک میں سارے کے سارے اصحاب رسول جا رہے ہیں، سارے کے سارے ایمان والے جا رہے ہیں، اور دور دراز جانے کے بعد ابھی تبوک میں نہیں پہنچے ہیں، دور منزل پر پہنچنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ذرا مجمع کا معائنہ کیا جائے اور مجمع کی حاضری لی جائے۔ یہ جو لشکر نکلا ہے تبوک کی ایسی سخت گرمی کے عالم میں نکلا ہے، تو ذرا دیکھیں کہ گرمی سے بچنے کے لیے کس کس نے اس جہاد میں حصہ نہیں لیا۔ تو حاضری لینے پر 3 اصحاب رسول غیر نظر آئے، جن کے پاس کوئی کبھی عذر نہیں تھا، بغیر کبھی عذر کے وہ لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکے، ورنہ کبھی عذر پر تو اسلام اور شریعت معذور قرار دیتی ہے اور معذورین کے لیے رخصت عطا فرمائی ہے۔ اسلام کا شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس نے زبردستی تھاپ دیا ہو اور معذور ہونے کے باوجود اس پر ضروری قرار دیا ہو، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ تو جہاد میں بھی معذورین کے لیے رخصت ہوا کرتی تھی۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور تیسرے صحابی مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابی ہیں، صحابہ ہیں جو حاضر نہیں ہوئے۔ تو ایک اندر بجنے میں سے بولا کہ ابو ذر غفاری بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری کی وکالت کرتے ہوئے فرمائے ابو ذر غفاری ضرور آئے گا۔ ان 3 کے بارے میں نہیں فرمایا ابو ذر غفاری الا عباد اللہ المخلصین کی صفات کہ جن کی وکالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں ابو ذر غفاری آئے گا۔ اتنے میں دیکھا کہ سایہ نظر آ رہا ہے اور کوئی آتا ہوا نظر آ رہا ہے، تھوڑی دیر گزری کہ ابو ذر غفاری آ گئے اور کندھے کے اوپر سامان لگا ہوا ہے اور وہ سامان رستے میں آ کر اتارا، ابھی تبوک نہیں پہنچے ہیں، بیچ راستے میں ہے، اپنا سامان اتارا اور اپنی سرگزشت سنانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مت سوچنا کہ ابو ذر غفاری پیچھے رہ گیا، بات یہ ہے کہ سوا تو بجنے کے ساتھ ہی تھا، لیکن اتنی کی کمزور ہونے کی وجہ سے، اتنی کے لاغر اور ضعیف ہونے کی وجہ سے، دبلی پتلی اور سست روح اتنی تھی، اس نے مجھے پریشان کر دیا، اس نے مجھے تنگ کر دیا، میں بجنے سے کافی دور رہ گیا، تو پھر میں نے تنگ آ کر اس اتنی کو اسی جگہ چھوڑ دیا اور اپنا سامان اپنے کندھے پر اٹھایا اور میں چلتا ہوا آیا ہوں، پیدل چل کر یہ راستہ میں نے طے کیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر تعیش فریدا وتموت فریدا، تو زندگی بھی اکیلے گزارے گا اور مرے گا تو بھی اکیلا مرے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا تبوک کے اس لشکر کے سامنے کہ تو جب مرے گا تو تجھے ایک مسلمانوں کی جماعت آ کر نہلائے گی،
سال کے بعد ہم سارے صحابہ میں کچھ نہ کچھ فرق آیا، لیکن ابو ذر تھا کہ اس کی زندگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ الا عباد اللہ المخلصین، ایسے مخلص بندے جن کے لیے ہم نے جنت کو تیار کیا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد بھی اس کی زندگی میں اس کی صفات میں ذرہ برابر بھی تغیر نہیں آیا، کہ نبی نے فرمایا تھا کہ کسی کا امیر مت بننا، امام کی پیروی کرنا، اگر کہ امام کالا کروڑا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اس کی اتباع کرنا، امام سے ناراض نہ ہونا، اور جس کی اتباع کرے جس امام کے پیچھے اللہ کے رسول ابو ذر غفاری کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ان جملوں پر عمل کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر اگر تجھے غصہ آئے تو کھڑا ہو تو بیٹھ جانا، بیٹھا ہو اور غصہ دور نہ ہو تو لیٹ جانا، پانی پی لینا، پانی پینے سے بھی نہ ہو تو بیٹھ جانا، بیٹھنے سے بھی دور نہ ہو تو لیٹ جانا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحتیں کی جا رہی ہے، اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری اپنے گھر کے پاس تالاب تھا، اس تالاب کے اوپر پال بنا رہے تھے اور اس کے لیے دیوار بنا رہے تھے، پال کی شکل میں، مٹی ہی کی جس کو گجرات میں پال بولتے ہیں، تالاب کی پال بنا رہے تھے، اردو میں پال بنا رہے تھے۔ اتنے میں چند نوجوان وہاں سے گزرے، کسی نے پوچھا یہ تو بڑی عمر والے آدمی کون ہے اور یہ کیا مٹی سے بنا رہے ہیں؟ تو کسی جوان نے کہا نہیں پہچانتے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ ایک نوجوان کو مستی سوجی، اس نے اس تالاب میں چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگانے کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری کی محنت کی ہوئی وہ پال بنائی تھی، وہ پال ٹوٹ گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور غصہ اتنا زور سے آیا، ایک دم نبی کا فرمان یاد آیا تو وہاں اسی وقت بیٹھے سے غصہ آیا تو وہاں کیچڑ تھا، اس کے باوجود بھی کیچڑ میں سو گئے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے غصہ دور نہ ہو تو سو جانا۔ نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے اسی کیچڑ اور مٹی میں سو گئے اور بتا دیا کہ نبی کے فرمان پر اس طرح عمل کیا جاتا ہے، اور اس طرح عمل کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ الا عباد اللہ المخلصین میں شامل فرماتے ہیں۔ وہی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت عثمان کے کہنے پر مدینہ چھوڑ کر ربضہ چلے گئے۔ ربضہ مدینہ سے دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کو ربضہ کہا جاتا ہے۔ ربضہ میں پہنچ گئے، حضرت ابو ذر غفاری ساتھ میں بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے، یہ تین ہے، اور ربضہ میں پہنچے تو چھوٹے سے قریے میں، چھوٹے سے گاؤں میں جب پہلے دن نماز پڑھنے گئے تو نماز پڑھانے والا کالا کلوتا امام تھا، کالا کلوتا، اور ان سے زیادہ علم ابو ذر غفاری کے پاس تھا، اس امام سے زیادہ علم تھا، اس امام سے زیادہ صلاحیت تھی، لائقات تھی، لیاقت تھے، اس کے باوجود بھی ابو ذر غفاری اس امام کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اس منصب کا سوال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے امام کی پیروی کرنا، اگر سے امام کا حبشی ہی کیوں نہ
بے ہوش ہو جاتے، کبھی ہوش آتا ہے. میرے نبی کو بھی ایسا ہی ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہوش آتا، کبھی بے ہوش ہو جاتے. 20 دن تک ایسا چلا، 20 دن تک. بیوی رو رہی ہے. اب تو حالات اور ظاہری اسباب بتا رہے ہیں اور زندگی کے آخری لمحات کی وہ مناظر نظر آ رہے ہیں جس سے بیوی رونے لگی. ابو ذر غفاری فرمائے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آپ کا آخری عالم ہے، لگتا ہے ایسے ایسے حالات ظاہر ہوتے ہیں، لگتا ہے جان نکل جائے گی. اگر آپ کا انتقال ہو گیا جائے گا تو آپ کی تجدید و تکفین کا انتظام کون کرے گا؟ دوسرے مسجد کا انتظام کون کرے گا؟ یہ ایک چھوٹی سی بستی، وہ بھی ہم سے کافی دور ہے، اور آپ کو نہلانے والا کون آئے گا؟ میرے اور آپ کی بیٹی کے جو ہماری بیٹی کی جاب ہو رہی ہے، کیا انتظام کیا جائے گا؟ ابو ذر غفاری ایک دم برابر ہوش میں آئے اور کہا اللہ کی بندی روٹی کیوں ہے؟ تبوک کے اس منظر میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو اکیلا جیے گا، اکیلا مرے گا، اور جب تو مرے گا تیری جنازے کی نماز کے لیے، تجھے غسل دینے کے لیے، تیرے کفن کے لیے اللہ مسلمانوں کی جماعت بھیجے گا. تو اتنا کر گھر سے نکل جا، راستے پر بیٹھ جا. اگر تجھے کوئی نظر آئے تو اس کو کہہ دینا مسلمانوں کی جماعت آئے گی، اس کو یہاں لے آنا. اور سن، جب وہ جماعت آ جائے تو ان کے لیے اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی بکری کا ایک بچہ ذبح کر دینا اور ان کے لیے کھانا بنانا، اور جب میری تجدید و تکفین ہو جائے تو ان کو کہنا کھانا کھا کر جائیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کی جماعت کہا ہے اور مسلمان جنتی ہوتا ہے، اس لیے وہ جنت والے آئیں گے، وہ مسلمان آئیں گے. ان کو بغیر کھلائے واپس مت کرنا اور ان کا اکرام اور مہمانی کر کے بھیجنا. بیوی کو یہ کہہ کر باہر بھیجا. ادھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب کو مکہ میں حج کے لیے بلا لیا ہے. جس جن علاقوں میں گورنر بھیجے تھے ان سارے گورنروں کو بھی بلا لیا ہے مکہ میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفہ کے گورنر تھے. عبداللہ ابن مسعود 20 آدمیوں کو لے کر کوفہ سے نکلے اور نکل کر رمضا کے راستے سے گزرنا تھا، مکہ پہنچنا تھا. دور دراز سے غبار اٹھتے ہوئے دیکھا. یہ ابو ذر کی بیوی نے اس منظر کو دیکھا تو دو پتا اس نے لہرایا ہوا میں، اور دو پتا کو دیکھ کر وہ سوار جو مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے انہوں نے اس دو پتے کو دیکھا تو امیر قافلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ساتھیوں سے چلو، لگتا ہے کسی کو مدد کی ضرورت ہے، کوئی کپڑا بلند کر رہا ہے، لہرا رہا ہے. وہ قافلہ وہاں آیا تو عورت پردے میں ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی کی جانکنی کا عالم ہے، سکرات چل رہی ہے، ان کی موت کی تیاری ہے، ان کو غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، دفنانا ہے. پوچھا کون اللہ کے رسول کا صحابی ہے؟ فرمایا ابو ذر غفاری ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بڑے پر سلام لگا کر نیچے اتر گئے اور فرمایا واہ ابو ذر الا عباد اللہ المخلصین. قرآن نے کہا واہ ابو ذر تیری فضیلتوں پر اور تیرے نصیبوں پر عبداللہ ابن مسعود قربان ہے. میرے حبیب نے فرمایا تھا تو اکیلا جیے گا، اکیلا مرے گا اور تجھے مسلمانوں کی ایک جماعت بنائے گی. اللہ نے ابو ذر کی تدبیر کے لیے عبداللہ ابن مسعود کا انتخاب فرمایا، عبداللہ ابن مسعود کی جماعت کا انتخاب فرمایا. اس پر اچھل رہے ہیں، اس پر ناچ رہے ہیں اور کہا جلدی ہمیں لے چلو. عبداللہ ابن مسعود کے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے جھونپڑے میں داخل ہوئے. بیٹی جھونپڑے سے باہر چلی گئی، اندر داخل ہوئے. ابو ذر بے ہوشی کے عالم میں تھے. ایک دم ہوش آیا، دیکھا کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. سلام ہوا. کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا ہم عبداللہ ابن مسعود ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم اہل کوفہ کے گورنر ہیں، ہم مکہ جا رہے تھے، سنا کہ آپ کا آخری وقت آ رہا ہے. ابو ذر غفاری نے کہا ہاں، نشہ کاری ہوتا ہے، سکرات کا عالم کاری ہوتا ہے، پھر ہوش آ جاتا ہے. اب ہوش آیا ہے، لگتا ہے آخری ہوش ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعت کی ملاقات کرنا تھا. لگتا ہے یہ آخری ہوش ہے. سنو، میری موت کا وقت قریب ہے، آنکھیں بند ہو جائیں، سانس اکھڑ جائیں اور
سکتے ہیں. اگر کرنا ہی چاہتے ہو تو ہدیے کا احسان کر دو. لیکن احسان کرنے سے پہلے ہمارا ایک قانون ہے, ہماری ایک درخواست ہے, وہ یہ کہ کوئی حکومت کا کارندہ نہ ہو. ایسا آدمی ہمیں چکر دے جو کسی حکومت کا کارکن نہ ہو, گورنمنٹ کا آدمی نہ ہو, جس کی خلافت میں نوکری ہو. ایسا آدمی کی ہمیں چادر نہیں چاہیے. تو اس جماعت میں سے ایک جوان وہ بولا میرے پاس میری تھیلی میں ایک چادر ہے, وہ میری ماں نے میری اپنے ہاتھوں سے بنی ہے, میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے, اور میں گورنمنٹ کا آدمی بھی نہیں ہوں, میں خلافت کا کارکن نہیں ہوں, اور میں اس کا کارندہ نہیں ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں, اور میرے پاس چادر ہے, میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. اس نے ہدیہ کیا, حضرت ابو ذر غفاری کو ہدیہ کیا, اور ادھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا دیا, کلمہ پڑھا اور روح قبضہ ہو گئی, اور سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس نے میت کیا گیا. اس نے میت کرنے کے بعد ان دو چادروں میں کفن لی گئی, ایک نوجوان کی چادر, ایک ابو ذر غفاری کی خود کی چادر. ان دو چادروں میں کفن دینے کے بعد دفن کیا گیا. اب جنازے کی نماز پڑھی گئی. عبداللہ ابن مسعود نے کہا سب بنا رہو. ابو ذر غفاری کی نماز عبداللہ ابن مسعود پڑھائے گا. ہاں, عبداللہ ابن مسعود نے جنازے کی نماز پڑھائی. جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد ان 20 آدمیوں نے جنازہ اٹھا کر دفن کر دیا. روضہ کے اس مقام میں ابو ذر غفاری کو دفن کر دیا گیا. دفنانے کے بعد جب رخصت ہو رہے ہیں, بیٹی نے پکے کے بڑے آواز لگا کر کہا, اور جنازہ ایسے مت جاؤ, میرے باپ کی وصیت ہے کہ مجھے جنازے میں دفن کرنے والی جو جماعت آئے ان کی مہمانی کیے بغیر ان کو واپس مت کرنا. اس لیے میرے باپ نے کہا تھا اچھا سا بکری کا بچہ ذبح کرنا. میں نے بہت تازہ موٹا بکری کا بچہ ذبح کیا جس نے ماں کا خوب دودھ پیا ہے اور بھرپا ہے. میں نے اس بچے کو ذبح کر کے بنایا ہے اور بھونا ہے, اس کو کھا کر جاؤ. عبداللہ ابن مسعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا ابو ذر تیری ذات پر اللہ رحم فرمائے, تو جاتے جاتے بھی اللہ کے احکام پر نبی کی سنت کو نہ چھوڑے, اور جاتے جاتے بھی تو نے سخاوت کا ذریعہ بہا کر لیا, اور تو نے مہمان کی اکرام کرنا سکھا کر لیا. یہ ہے الا عباد اللہ المخلصین. یہ اس کی تفسیر میں نے آپ کو بخوبی سمجھا دی, جیسا کہ سمجھانے کا حق ہے کہ الا عباد اللہ المخلصین. مخلصین بندے کون ہوا کرتے ہیں, جس کی تفسیر کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایسے مخلصین کا اکرام جنت میں کس بات سے ہوگا, تو اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم رزق معلوم. مخلصین بندے اہل جنت میں داخل ہو گئے, دنیا چھوڑ کر گئے, جنت میں پہنچے. عالم برزخ کا زمانہ پورا ہو گیا, جنت میں داخلے کی بات آ گئی, جنت میں بھی پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد فرمایا اولئک لہم رزق معلوم. جنت میں جانے کے بعد ان کے لیے رزق معلوم ہوگا, یعنی متعین رزق ہوگا. اللہ ان کو معلوم رزق عطا فرمائے گا, مقررہ طے شدہ نقی کیا ہوا اللہ رزق عطا فرمائے گا. تو یہاں اولئک لہم رزق معلوم فرمایا, تو اس کے بارے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سونے والے جاگ جاؤ. حکیم الامت فرما رہے ہیں, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, رزق معلوم سے مراد اوقات معلومہ, ان کو جو غذا دی جائے گی جنت میں جو ان کو کھلایا جائے گا, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ متعینہ وقت پر اور نقی کیے ہوئے وقت پر دے گا, اور وہ معلوم وقت صبح اور شام ہوگا. جب غدوۃ و عشیہ, اللہ صبح میں بھی رزق دے گا اور شام میں بھی رزق دے گا. اللہ ان کو متعینہ وقت پر دے گا. اور بعضوں نے فرمایا اولئک لہم رزق معلوم سے مراد یہ ہے کہ اللہ دائمی اور یقینی رزق دے گا. دنیا کی طرح نہیں کہ دنیا میں کوئی انسان یقین کے ساتھ نہیں
نہیں کہہ سکتا کہ آج میں اتنا کماؤں گا اور کس طرح کماؤں گا، کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے اللہ نے یہاں اس کو معلوم فرمایا کہ اللہ یقینی رزق دے گا، دنیا کی طرح نہیں کہ غیر یقینی کتنا کمائے گا، اور اگر کما بھی لیا تو کمایا ہوا جو انداز کا ہے، کمایا ہوا جتنا ہے وہ میرے پاس کہاں تک رہے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج کمایا کل کو چلا جائے، اس لیے کما کر کتنی دیر تک، کتنے وقت تک، کہاں تک میرے پاس رہے گا وہ کوئی یقین سے نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ وہاں جو رزق دے گا وہ دائمی ہوگا، یقینی ہوگا، یقین کے ساتھ ملے گا، ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا کہ نہ ملا ہو۔ یہاں تو ہو سکتا ہے محنت نہ کرے تو بھوکا بھی رہنا پڑے، ہاتھ پاؤں چلاؤ، کماؤ اور کھاؤ، وہاں کچھ نہیں کرنا ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، وقت مقررہ پر رزق معلوم دیا جائے گا۔ فرمایا رزق معلوم کیا ہے، کیا دیا جائے گا؟ تو فرمایا مفسرین فرماتے ہیں، جس کو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک جہادی آیا، اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، تو ایک یہودی یا نصرانی جو بھی ہو، اہل کتاب میں سے ایک آدمی آیا اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ابو القاسم آپ کہتے ہو کہ جنت میں کھانا دیا جائے گا، جنت میں کھانا پانی دیا جائے گا، کھلایا بھی جائے گا، پلایا بھی جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کھلایا بھی جائے گا، پلایا بھی جائے گا، اور اتنا کہ جنت میں ایک آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا کھائے گا، ایک آدمی 100 آدمیوں کے برابر کھانا کھائے گا۔ ہم ایک دیش میں چاول بنائے تو کہتے ہیں کہ 150 کھائیں گے، اور وہ 100 ایک آدمی 100 کے برابر کھا جائے گا، اس کا مطلب ایک دیش کے برابر کھا جائے گا۔ ایک آدمی 100 آدمیوں کے برابر کھائے گا اور 100 آدمیوں کے برابر دماغ کی طاقت بھی اس کو دی جائے گی۔ تو پھر وہ اہل کتاب کہنے لگا، وہ یہودی یا نصرانی جو بھی ہو وہ کہنے لگا کہ ابو القاسم جب لوگ کھائیں گے 100 آدمیوں کے برابر کھائیں گے اور پیئیں گے تو پھر ان کو فراغت کی بھی ضرورت پڑے گی، بڑو بڑھاس بھی آئے گا، ان کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑے گی، اور جنت تو پاک ہے، نظافت والی چیز ہے، وہاں نجاست اور گندگی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کھانے کے بعد اس کے بدن سے پسینہ نکلے گا، اور وہ پسینہ کستوری کی خشکی کی طرح ہوگا، اور اس پسینے سے اس کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یہ جنت کا کرشمہ ہے کہ پسینے نکلنے پر کھانا ہضم ہوتا ہے اور پسینہ بدبودار ہوا کرتا ہے، لیکن جنت کے پسینے میں کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا انتظام فرمائے گا، اس طرح کھلائے گا۔ فرمایا گیا کیا نعمتیں کھلائی جائے گی، کیسی نعمتیں کھلائی جائے گی؟ تو آگے اللہ فرماتا ہے میوے کھلائے جائیں گے اور میوے حصے کھلائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میوے کھلائے گا، اور کیسے کھلائے گا؟ عزت کے ساتھ کھلایا جائے گا، منہ نہیں بگاڑا جائے گا۔ یہاں پہ مہمان آ جائے تو اکرام کے بجائے منہ بگاڑتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہو گیا، آ گئے کھانے کے لیے آ گئے۔ اللہ عزت کے ساتھ، تقریم کے ساتھ، معزز طریقے سے ان کو کھلائے گا۔ اب یہاں فواکہ کا لفظ استعمال فرمایا، فواکہ کس کو کہتے ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں فواکہ فرمایا فاکیہ اس کو کہا جاتا ہے جس چیز سے پیٹ بھوک دور کرنا مقصود نہ ہو، صرف لذت لینا مقصود ہو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ فاکہۃ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ جنت میں جتنا بھی کھلایا جائے گا وہ بھوک دور کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ایک لذت لینے کے لیے۔ اس لیے اردو میں
کھاتا. میوے جتنے ہیں وہ کوئی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا, بھوک دور کرنے کے لیے نہیں کھاتا. اگر بھوک دور کرنے کے لیے کھانا ہو تو 4-5 کلو بھی کم کریں, اور 4-5 کلو لانے کی طاقت کس میں ہے؟ اتنی مہنگی چیز لانے کون؟ یہ تو صرف لذت کے لیے ہوتا ہے, چٹانے کے لیے ہوتا ہے کہ دودھ میں تھوڑا سا ڈال دیا تاکہ اس کا چٹانا ہو جائے, کوئی چیز بنائی اس میں تھوڑا سا میوہ ڈال دیا پیس کر کے تاکہ لذت مل جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جنت میں فواکہ دے گا, میوے دے گا, اور میوہ جتنا کھانا ہو اس کی روک ٹوک بھی نہیں, جتنا کھانا ہو کھاتے ہو, لیکن اس سے بھوک دور کرنا مقصود نہیں ہے, صرف لذت لینا مقصود ہے. اس لیے کہ جنت میں آدمی کو کسی چیز کی ضرورت اور احتیاط ہی نہیں ہوگی, اس کو بھوک ہی نہیں لگے گی. جنت میں جنت بھوک لگنے کی جگہ نہیں ہے, وہاں تو صرف لذت کے لیے, مائنڈ فریش کرنے کے لیے لوگ گھومنے پکنک کے لیے جاتے ہیں, ہاتھ میں کنے لے کر جاتے ہیں, کوئی مانتا ہے تو بادام لے کر جاتا ہے, پستے لے کر جاتا ہے, اور پھر وہاں تفریحاً مائنڈ فریش کرنے کے لیے ایک ایک دانہ کھاتا ہے تاکہ وقت گزاری ہو, تفریح ہو. جنت میں اللہ میووں سے تفریح کرائے گا, کھانے کے لیے نہیں. تو اللہ عزت کے ساتھ کھلائے گا. اب بخاری شریف کی ایک روایت بھی سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بات کر رہے تھے, اس دوران اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جنتی اللہ سے کہے گا کہ جنت حاجت اور ضرورت کے پورا کرنے کی جگہ نہیں, وہاں تو خواہش ہوگی, خواہش, اور جس چیز کی خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جنتی خواہش ظاہر کرے گا, اللہ سے کہے گا اللہ مجھے جنت میں کھیتی کرنا ہے. حالانکہ جنت کھیتی کرنے کی جگہ تھوڑی ہے, تو وہ کہے گا کہ مجھے کھیتی کرنا ہے, اور آپ نے جنت کو خواہش پورا کرنے کی جگہ بنائی ہے. تو اللہ کہے گا سر مجھے کھیتی کرنا ہے تو کھیتی بھی کر. جنت میں کھیتی کرے گا, دانا ڈالے گا. بخاری شریف کی روایت, حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, اللہ رسول فرما رہے ہیں اللہ فرمائے گا اس کاشتکار سے, اس کھیتور سے کہ بہت شوق ہے دنیا میں بھی کھیتی کر کے آیا, یہاں بھی کھیتی کا شوق ہے, تو چل کر بیج ڈالا پھر پھول اگ بھی گیا, دانا بھی آ گیا, کٹ بھی گیا, اور ڈھیر بھی لگ گیا, اور جنت میں اناج اور گنے کا ڈھیر لگے گا. اللہ فرمائے گا او میرے بندے تیرے پیٹ کو کوئی نہیں بھر سکتا, تیری خواہش کوئی پوری نہیں کر سکتا. جنت میں آ کر بھی تو کھیتی کی خواہش کرتا ہے, چل ہم نے جنت میں بھی تجھ سے کھیتی کروا دی. تو اس مجمع میں ایک طبقاتی آدمی کا, دیہاتی آدمی کا, اس نے بتایا یار اپنا لگتا ہے کہ کوئی قریش کا اور کوئی انصار میں نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ مدینہ والے اور یہ قریش کھیتی کرتے ہیں, ہم بڑی کھیتی کرتے ہیں, وہ باغات والے ہیں, ان کو کھیتی کا بہت شوق ہے, اس لیے لگتا ہے کہ کوئی انصار ہوگا یا کوئی مہاجری کوئی مکی ہوگا. اللہ کے رسول نے اس طبقاتی کے, اس دیہاتی کے جملے پر مسکرا دیا کہ اللہ جنت میں ہر خواہش پوری کرے گا. دنیا خواہشات کی جگہ نہیں ہے, آقا جنت خواہشات کی جگہ ہے. یہاں خواہشات سے بچو گے وہاں خواہشات پوری کی جائے گی, یہاں خواہشات پورا کرنے چاہو گے خواہشات پوری بھی نہ ہوگی, اور جنت میں بھی خواہشات سے محروم کر دیے جاؤ گے. اس لیے فرمایا اللہ عزت کے ساتھ ان کو وہاں روزیاں دے گا, اللہ وہاں ان کو کھلائے گا. فرمایا گیا عتبہ بن عبد الکرمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں آپ کو اسی کی تفصیل سناتا ہوں, باہر کا کچھ نہیں سناتا. اللہ عزت دے گا, میوے دے گا, عزت کے ساتھ. فرمایا عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت کوثر کے بارے میں پوچھنے لگا, جنت کا تذکرہ کرنے لگا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھ لیا یا رسول اللہ جنت میں پھل بھی ہوں گے. میرے کی تو بات آئی بہت سے میرے ملیں گے تو جنت میں پھل بھی ملے گا. جن کو پھل کھانے کا بہت شوق ہے تو ان کو تو پھل کھانا ہے, میرے
تبارک و تعالیٰ نے پھل لگائے ہیں، جس پھل کا بھی اس کو جی چاہے گا وہ پھل ملے گا۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ وہ جنت کا جو درخت ہے کیا ہمارے علاقے کے کس درخت کے مشابہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے علاقے کے درخت کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تو نے کبھی ملک شام دیکھا ہے؟ تو دعویٰ یہ تھے، تو گاؤں کا رہنے والا کہتا پہلی مرتبہ یہ مدینہ دیکھا ہے، شام نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک شام کا ایک درخت ہے، اس درخت کے مشابہ ہے۔ ملک شام میں ایک درخت ہے جو ایک تنے پر کھڑا ہے اور اس کی شاخیں بڑی بڑی ہیں اور وہ اخروٹ کا درخت ہے اور اس کی شاخیں بڑی گنجان ہوتی ہے۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ جب ملک شام کا درخت ایسا ہے تو وہ جنت کا درخت ہے، اس کے گنچے کیسے ہوں گے؟ اس کے اوپر لگنے والا پھل جو ہوتا ہے اس کا گنچا کیسا ہوگا، کھولنا لمکھا کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سفید اور کالے دھبے والے کپڑے کو اڑایا جائے اور وہ کپڑا ایک مہینہ مسلسل رات دن اڑے، کہیں بیٹھے نہیں، مسلسل ایک مہینے تک اڑتا رہے اڑتا رہے۔ ایک مہینے میں جتنا فاصلہ وہ طے کرتا ہے اتنا بڑا اس کا گنچا ہوگا۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا جب اس کا گنچا اور لمکھا اتنا بڑا تو اس کا مویا اور جڑ کتنی ہوگی؟ کیسے کیسے سوال مجھے آپ کو سنانے کے لیے، ہاں تفصیل سننے والوں کو، کیونکہ ہم تو مزے کے لیے بیٹھتے ہیں، مزہ آئے تو سنتے، مزہ نہیں آئے تو ہم بچ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور نہیں مزہ آتا تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ لذت کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے گھر میں سے کسی ایک جوان اونٹ کو اگر تو چرائے اور اس کو ہانک دے، وہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے دوڑتا رہے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جائے، اور بوڑھا ہونے کے بعد اس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے، بوڑھا ہو کر اتنا چلے پھر بھی اس طرف کے ایک جڑ کے ایک مور کو وہ طے نہیں کر سکتا۔ جوان سے بوڑھا ہو گیا اور اس کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی، پھر بھی اس صبح طرف کے مڑیے کا ایک مور پورا نہیں ہوا۔ تو اندازہ لگاؤ اللہ نے وہ درخت کیسا بنایا ہوگا۔ پھر وہ کامیا وہ اعرابی کہنے لگا یا رسول اللہ کا مطلب وہاں انگور بھی ہوگا درخت بھی ہوگی؟ لو ہاں یا رسول اللہ درخت ہوگی انگور ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور ہوگا۔ تو اس کا دانا کتنا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی بکروں میں سے کوئی بڑا بکرا کاٹا ہے؟ یہ آپ کو صرف سنا رہا ہوں، اس انداز سے لکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تیرے باپ نے کبھی بکروں میں سے بڑا بکرا ذبح کیا ہے اور کاٹا ہے؟ اس کا چمڑا ادھیڑا ہے، اس کا چمڑا اتارا ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میرا باپ ساتھی ہے، میرا باپ کٹائی ہے، میرے باپ نے بکرا بہت بڑا بکرا کاٹا ہے، اور بہت بڑا بکرا ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے بکرے ہوتے ہیں، کہاں کہ بڑا بکرا کاٹا ہے اور اس کی کھال کو بھی ادھیڑا ہے، اور اس طرح کے کبھی چمڑا کٹنے نہیں دیا۔ ہم تو اتارتے ہیں تو کسی جگہ سے کاٹ ڈالتے ہیں، وہ تو ایسی تہذیب سے اتارتے ہیں کہ ایک لتا برابر بھی قابو نہیں رکھنے دیتے، چمڑے کو بیکار نہیں ہونے دیتے، برابر اتارتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس چمڑے کو اتارنے کے بعد میرے باپ نے تیری ماں کو کہا ہے کہ اس کو سکھانے کے بعد اس کا ڈول بنانا، اس چمڑے کا ڈول بنانا۔ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میری ماں نے چمڑا سکھا کر کے ڈول بھی بنایا۔ کیسا بنا؟ بہت بڑا ڈول بنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انگور کا ایک دانہ میری ماں کی وہ ڈول اتنا بڑا ہوگا۔ تو پھر وہ دیہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ اتنا بڑا کا نہ ہوگا تو میں اور میرے گھر والے تو سب ایک کھا کر ہی سب شکل سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا تو اور تیرا گھر نہیں تیرا پورا خاندان ایک دانے میں کھا لے گا، اتنا بڑا انگور کا درخت کا دانا ہوگا۔ وہ جنت ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ عباد اللہ مخلصین کرنا پڑے گا۔ اللہ عباد اللہ مخلصین بنیں گے تو اللہ یہ سارا انتظام کرے گا اور اس طریقے سے ملے گا
جتنے بھی گھر ہوں گے، جتنے بھی بنگلے ہوں گے، جتنے بھی محلات ہوں گے، ان سب پر اس کی ساتھیں جائے گی۔ ساری جنت کے اندر ایک ادنا جنتی کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی۔ دنیا کا آخری کونا، آخری چھیڑا میں نے آپ نے نہیں دیکھا، ایسی 10 دنیا اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی جنت دے گا۔ ایک ایک جنتی کے ایک کے گھر پر اس کی ٹہنی اور ڈالی جائے گی، اور اس کی ڈالی پر مختلف قسم کے پھل ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ آم کا درخت ہے تو صرف آم ہی لگے، اس صبح درخت پر ہر قسم کے پھل لگے ہوئے ہوں گے، اور اس پھل کو دیکھ کر جنتی خواہش کرے گا، اس سے کہ جنت خواہش بھی کرنے کی جگہ ہے، جب خواہش کرے گا کہ پھل کھانا ہے، جس پھل کا ارادہ کرے گا وہ پھل آئے گا۔ پھر اللہ رسول کا کرم فرماتے ہیں اس ٹہنیوں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، اور ان پرندوں کو دیکھ کر وہ جنتی خواہش کرے گا کہ پرندے کا گوشت کھانا ہے، تو اللہ رسول کا کرم فرماتے ہیں وہ پرندہ اس کے دسترخوان پر آئے گا، دسترخوان پر آ کر بیٹھے گا، اور وہ اس کو کھائے گا، اور اس کو کھانے کے بعد وہ پرندہ اپنی حالت سے پھر سے آ جائے گا اور اڑ کر چلا جائے گا۔ ہاں میری آپ کی سمجھ تو کہتی ہے ہاں سچے ہی محمد جنت کیسا ہوگا، جو سمجھ میں نہیں آتا ویسا ہوگا، اس طریقے سے ہوگا۔ اور ایک بات سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے جو ہیں وہ پرندے، وہ آدمی اپنے دسترخوان بچھائے گا، وہ پرندہ آئے گا، اور ابھی تو اس نے خواہش بھی نہیں کی جنتی نے، اس کے دسترخوان کو دیکھ کر پرندہ سمجھے گا کہ اب اس کو کھانا ہے، تو وہ آئے گا اور آ کر کہے گا او اللہ کے ولی، یہ جملہ ہے او اللہ کے ولی، اس لیے کہ جنت سے شیطان نہیں جا سکتا، باقی کا قادر نہیں جا سکتا، اللہ کا ولی جائے گا، ہاں ایمان والا جائے گا۔ او اللہ کے ولی، میں نے سلسبیل کے اندر نہائی ہوں، سلسبیل کے پانی سے میں تو نہایا ہوا پرندہ ہوں، اور میں نے عرش الہی کے لیے جنت ہے، اس جنت کے باغوں میں کھڑا ہوں اور ہر قسم کے پھل کو کھایا ہوں، اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں، اگر تو کھانا چاہے تو کھا لے۔ ایک جانب کھائے گا تو پکے ہوئے گوشت کا مزہ، دوسری جانب سے کھائے گا بھنے ہوئے گوشت کا مزہ، ایک بارے کا مزہ اور ایک سالن والے کا مزہ، پکے ہوئے کا مزہ، یہ دونوں طرف دو بازو میں سے دو مزے آئیں گے۔ وہ آدمی جنتی یہ چھوٹے والے کا مزہ بھی لے گا، پکائے ہوئے کا مزہ بھی لے گا، بھنے ہوئے کا مزہ بھی لے گا، پھر وہ پرندہ اپنی حالت پر آ کر اڑ جائے گا۔ یہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لہم مکرمون مہمانی کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا صحیح معارف القرآن لکھتے ہیں مفتی شفیع صاحب، تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو لوگ مہمان آتے ہیں تو میزبان کا حق یہ ہے کہ صرف ان کو کھلا دینا یہ مہمانی کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ آنے والے مہمان کا اکرام کرنا یہ مہمانی کا حق ہے۔ ہاں آپ کو آؤ صرف بنی سے مر سے بجو بسو کھانے پہلے نہیں، یہ مہمان کا اکرام نہیں ہے، مہمان کا اکرام یہ ہے کہ روزانہ گھر پر الگ بنتا ہے، آج مہمان کے آنے پر گھر میں بناوٹ الگ ہو جائے، جس سے گھر کے بچے بھی سمجھ جائیں کہ آج گھر پر مہمان آئے ہیں، جس کی وجہ سے دسترخوان پر ٹکنے والی اور رکھی جانے والی نعمتیں بھی الگ الگ ہیں۔ یہ مہمان کا اکرام اور اعزاز ہے، اللہ اس طریقے سے اکرام کرے گا۔ فواکہہم مکرمون فی جنات النعیم، اور یہ سارا جنت کی نعمتوں میں سے ہوگا، جنت کی نعمتوں میں سے اللہ اس طریقے سے کھلائے گا، اس طریقے سے نعمتیں دے گا۔ علی سرر متقابلین، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو یہاں سے آئندہ تک سنیں گے۔ اس کے بعد وہ جنت کی آدمی جس کا عبرت آموز واقعہ قرآن نے بیان فرمایا ہے، زندگی باقی رہی تو آئندہ تک سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف کا لیا جائے۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين ارحمنا ويا أكرم الأكرمين أكرمنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ قصوروں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ جیسے کہ ہیں بندے کافی کے ہیں یا اللہ عزت عام دیتے ہیں یا اللہ مخلوق کے پاس عزت طلب کرنے والا کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا اے اللہ ہم آپ ہی سے عزت طلب کرتے ہیں یا اللہ دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرمائیے دنیا اور آخرت کی یا اللہ عطا فرمائیے یا اللہ قرآن کی برکت ہے یا اللہ علم نبوی کی برکت ہے ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں دنیا آخرت کی رفعتیں دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرمائیے یا اللہ قرآن سننے والوں کو دنیا آخرت کا بہتر نظر عطا فرمائیے یا اللہ روزے کی حالت میں یا اللہ قرآن کے شوق میں یا اللہ آپ کے قرآن کی باتوں کے شوق میں آ کر بیٹھتے ہیں اور دل لگا کر کان لگا کر سنتے ہیں یا اللہ ان کا سننا قبول فرمائیے یا اللہ جو غفلتوں میں سنتے ہیں یا اللہ ان کو جان اور توجہ عطا فرما دیجیے یا اللہ قرآن کی باتیں عبرت کے لیے ہیں یا اللہ ایسی جنت ہے آپ نے بنائی ہے اس کا یقین نصیب فرمائیے اور اس جنت کی طرف سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے دیجیے یا اللہ اس جنت کی طرف میں یا اللہ وہ جنت جن صفات کا آپ دیا کرتے ہیں ان صفات کا ہمیں مالک بنا دیجیے یا اللہ جن اعمال پر اس جنت میں آپ پہنچاتے ہیں یا اللہ ان اعمالوں کی توفیق دے دیجیے یا اللہ ان اعمالوں سے بچائیے ان کرتوتوں سے بچائیے ان بدعمالیوں سے بچائیے یا اللہ جس کے نتیجے میں اے اللہ جہنم مقدر بن جاتا ہے یا اللہ پناہ مانگتے ہیں پناہ دے دیجیے طاقت نہیں ہے مولا اے اللہ جہنم کی عذابوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے بہت کمزور ہے مولا ناگواری دیتا ہے کوئی تو برداشت نہیں ہوتا یا اللہ مزاج کے خلاف کوئی چیز ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا مولا قبر کی اور جہنم کی عذابات کیسے برداشت ہوں گے یا اللہ اس سے بچانے کے فیصلے فرما دیجیے اے اللہ ایمان پر جلائیے موت آئی ہے یا اللہ یہی تو کل یا اللہ موت کا جھٹکا آئے گا اے اللہ وہ وقت آئے اور جھٹکا آئے یا اللہ کلمے پر آنا نصیب فرمائیے زبان پر کلمہ جاری کر دیجیے کسی بندے بندی کا حق ہم پر باقی نہ ہو ایسی حالت میں بلائیے یا اللہ حقوق اللہ کے بارے میں تو گنجائش بھی ملے گی لیکن مولا حقوق العباد کے بارے میں تو گنجائش بھی نہیں ہے بہنوں کا بیوی بچوں کا رشتے داروں کا دوستوں کا یا اللہ متعلقین کا ایمان والے بڑے عورتوں کا یا اللہ انسانیت میں سے حیوانیت میں سے کسی کا ہم پر باقی نہ ہو ایسی حالت میں ہمیں آنا منظور فرمائیے مولا اے اللہ دنیا کے جھمیلوں کو بکتے بکتے مرنے سے بچائیے یا اللہ بے کلمے کی موت کو حفاظت فرمائیے یا اللہ ایمان والے جتنے بھی رخصت ہو رہے ہیں یا اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیے اے اللہ جو ہسپتالوں میں ہے یا اللہ جو گھروں میں بستروں پر بیماری میں پڑے ہیں یا اللہ جن کو کھانسی زکام ہے یا اللہ سردی زکام ہے اے اللہ جن کو بخار ہے جن کے پھیپھڑے کام نہیں کرتے یا اللہ جن کو آکسیجن کی ضرورت ہے یا اللہ جو جس بیماری میں مبتلا ہے آپ تو خود ہی جانتے ہیں اے اللہ ان سب کو عافیت عطا فرمائیے عافیت مقدر فرمائیے اس بچے میں بھی کتنے لوگ ہوں گے جن کو بیماری ہے جن کو بیماری لگی ہوئی ہے اے اللہ ان سب کے لیے بھی عافیتوں کے فیصلے فرمائیے اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو پوری انسانیت کو ہماری مرض سے بچا لیجیے یا اللہ اس بیماری کو اٹھا لیجیے بڑا اقرار ہے تسلیم ہے کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہے پتہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی بیماری ہے یہ کیا ہے مطلب کوئی کچھ بھی کہے یہ اللہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہماری گناہوں کی نحوست ہے ہماری بدعمالیوں کا سگڑا ہے اے اللہ آپ کا گردن ہے آپ کی ناراضگی ہے اے اللہ آپ کی ناراضگی
کو امت یا اللہ ان کی کرامت بنائی ہو جن پر آپ نے آسمانوں سے پتھر برساتی ہے، جن پر آپ نے جبرائیل کو چیخ لگوا دی، اے اللہ جن پر آپ نے پانی کے سیلاب بہا دی ہے، جن پر آپ نے بھوکا کروا کر مار دیا، جن پر آپ نے ہوا میں اڑا کر ختم کر دیا، یا اللہ ایسے مجھے ہمت بنائیے، اے اللہ کے حبیب کا قدم کے صدقے میں ایک امت پر ایک نظر رحمت کی ڈال دیجیے اور اپنے نظر کو ہٹا لیجیے، اے اللہ آپ اس کا اقرار کرتے ہیں ہم نے مسجدوں کو بازار بنایا، کہنے کے بعد بھی نہیں سنتے نہیں سمجھتے، اے اللہ بار بار کہنے پر بھی نہ سمجھے تو اس کے نتیجے میں تو وہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے، اے اللہ سنبھالا دے دیجیے، اے اللہ متوجہ کر دیجیے، یا اللہ بچوں کو جوانوں کو بڑوں کو مردوں کو عورتوں کو یا اللہ سب کو سنبھالا دے دیجیے، عقل سلیم بھی ہے اس کا صحیح استعمال کروا دیجیے اور مسجدوں کا احترام دے دیجیے، یا اللہ یہ تو عبادت کا ہے، یا اللہ یہ کھیلنا نہیں ہے، یا اللہ یہاں بیٹھ کر ہم نے موبائلوں میں گیم کھیلے، یا اللہ اس سے برا عمل کیا ہو سکتا ہے، اے اللہ معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے، یا معصوموں کا واسطہ دیتے ہیں جن کو ایسی عادتیں ان کو ہدایت دے دیجیے، یا اللہ جن کو ایسی عادتیں ہیں مسجدوں کا احترام ان کے دلوں میں بٹا دیجیے، ہدایت دے دیجیے دے دیجیے دے دیجیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ سب کو ہدایتوں کا نامزد کروا دیجیے، اے اللہ منگا وہ بھی عطا کروا دیجیے، مانگنے سے عطا فرمائیے، سب کی تکلیفیں سب کی مصیبتیں سب کے مسائل دور کر دیجیے اور مولا سب کے لیے خیر مقدر فرمائیے اور سب سے حفاظت فرمائیے، دعاؤں پر کے بدل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوپہر میں مقبول اور منظور فرمائیے، وصلی اللہ علی النبی الکریم